بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا مولانا و امامنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال امام الباقر علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا المؤمنین اغدوا الی جوازکم صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین کرام و سامعین عظام، مومنین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم عید آپ کی خدمت بابرکت میں صمیم قلب دل کی گہرائیوں سے عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی خدمت بابرکت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مومن کرام آپ کو معلوم ہے کہ آج روز عید یعنی جواز، یعنی اللہ کے انعام کا دن، اللہ کے تحفے تحائف کا دن، اللہ کی طرف سے ہدیہ عطا ہونے کا دن، یعنی پروردگار عالم ہمارے لیے، چونکہ ہم نے ماہ مقدس رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا تھا، تو لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ انعام بخشا ہے۔ لائق صد شکر ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں پھر روز عید میں آنے کا موقع دیا اور ہمارے لیے رحمت و برکات فراہم کیے۔ جس حدیث مکرمہ کو آپ کی خدمت بابرکت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہمارے پانچ امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا المؤمنین اغدوا الی جوازکم، یعنی اس میں ایک عجیب کیفیت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اول ماہ شوال یعنی روز عید نمودار ہوتا ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے مومنو تم اپنے انعام کے لیے بارگاہ خداوندی میں دوڑو۔ اس کے بعد جب مومنین دوڑتے ہیں تو پھر ایک صدا آتی ہے ایھا المؤمنون اغدوا الی جوازکم۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے آپ کی خدمت بابرکت میں تلاوت کی تھی۔ ایھا المؤمنین، اے صاحبان ایمان، اے متقین افراد، اے اللہ کے مومن بندو، اے صاحبان ایمان، اغدوا الی جوازکم، تم اللہ کی خدمت میں آؤ، اپنے انعام کے لیے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاؤ۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ثم قال، ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا یا جابر جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک، ہمیشہ یہ جان لو، اے جابر یاد رکھنا کہ اللہ کا عطیہ، ہدیہ اور تحفہ دنیا کے بادشاہ جیسا فانی نہیں ہوتا، بلکہ الہی تحفہ پیشگی والا ہوتا ہے، ہمیشگی والا ہوتا ہے۔ لہذا مومنین کرام، آج یعنی بروز عید ہم بارگاہ ایزدی میں ایسا جائزہ اور تمغہ و انعام حاصل کریں کہ ہماری روح اس تحفہ الہی سے سرشار ہو جائے۔ روز عید پروردگار عالم کی ہماری تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رہتی ہے، غور کیجئے گا، متوجہ ہے نا؟ لہذا ذرا روایت میں پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روز عید ہمیں کون سے ابدی انعام عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا مرقوم ہے، روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روایت ملتا ہے کہ فَإِذَا صَلُّوا نَادَى مُنَادٍ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، یعنی جب نماز عید پڑھنے والا نماز عید پڑھتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، اے صاحبان ایمان، یہ وہ افراد کے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کے ساتھ حاضر و ناظر ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ خبردار،
اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے. آپ نے توجہ کی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روز عید اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام اعمال پیش کریں گے، کیونکہ اللہ ہمارے تمام کے تمام افعال و ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے پہنچیں گے، ہم صلوات پڑھتے ہوئے پہنچیں گے، تو پھر آواز آئے گی الا ان ربکم قد غفر لکم، کہ بالتحقیق خبردار یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. پس جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو منادی ندا دیتا ہے خبردار تمہارے رب نے تم کو معاف کر دیا ہے. لہذا ہم اپنے رب کی بارگاہ سے انعامات لے کر واپس آتے ہیں. پس ہم ہر حال میں اپنے خالق سے متصل رہیں، اسی میں ہماری فلاح اور بہبودی ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اب اس کے بعد یہ حدیث آپ کی خدمت میں تحفتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو روز عید سے متعلق ہمارے معصومین نے عرض کی ہے، لہذا ہمیں ان تمام کے تمام چیزوں پر متوجہ ہونا چاہیے. ایک کتاب ہے کہ جس کو ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، کے صفحہ نمبر 577 پر مرقوم ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عید کے دن متوجہ رہنا، ذرا غور سے اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ ہم یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت بھی ہماری ابدی آماج گاہ بن جائے. جیسا حضور نے فرمایا کہ بندگان خدا جس نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ تلاوت کیا اور پڑھا، پھر اس نے تمام مومنین کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کیا. تو بحق کے 4 معصومین ہدیہ کرنے کے بعد تو یہ روایت میں ہے کہ ہر قبر میں اللہ 1000 انوار کو داخل کرے گا. یعنی جب انسان سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا ہو، اور جب وہ یعنی پڑھنے والا مومنین کی روح کو ہدیہ کرنے والا جب خود اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی قبر کو انوار مقدسہ سے بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس جملے کو پڑھنے والے کے تمام مراحل پر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ اگر انسان بروز عید تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کی قبر کو نور سے منور کر دیتا ہے، اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے، اس کے اوپر اپنے رحمات اور اپنی عنایات وافر کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور اپنے تمام کے تمام رحمتیں اس کے اوپر زیادہ کر دیتا ہے. متوجہ ہیں آپ؟ ہم ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ کی انعامات ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں. جب اللہ کی عنایات ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بذات خود ایک گوشت کا لوتھڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے اس کے اندر اللہ کی آماج گاہ بن جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح خود کے ہوتے ہیں، اس کے پارٹس آف باڈی سے اللہ بولتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے، بینائی اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، جیسا کام اور افعال اللہ کے کہلاتے ہیں. آپ متوجہ ہیں؟ جیسا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر ان تمام ایکٹیویٹیز کے بعد ہم اپنی طرف سے یہ متوجہ ہو جائیں اور تب ہم فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اس مقدس بارگاہ میں ہیں کہ جس کے بارگاہ میں جانے کے لیے ہمارے بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے انبیاء جاتے ہوئے درستے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ یعنی جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب داؤد نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے اس بندے کو دکھا دے، اے میرے پروردگار مجھے اس بندے کو دکھا دے جو جنت میں میرا پڑوسی قرار پائے گا. ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ داؤد اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو صبح کو دیکھنا، جو سب سے پہلے شہر کے دروازے سے باہر جائے، سمجھ لینا وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے. جناب داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے جناب سلیمان کو لے کر شہر کے مین دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. آپ نے کیا دیکھا کہ ایک تقریباً 150 سال کا بوڑھا انسان ہے کہ جو اپنے پورے اس لاغر جسم کے ساتھ جنگل میں جا رہا ہے. یا جناب داؤد نے اور جناب سلیمان نے جاتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی طرف لو لگائی، پروردگار اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرا پڑوسی قرار پائے گا. پھر آواز قدرت آئی کہ یہ داؤد جب شام کو یہ آئے تب دیکھنا. کچھ دیر یعنی کس طریقے سے دونوں نبیوں نے دن گزارا. شام ہوتے ہوتے ایک مرتبہ
جناب یعقوب اور جناب داؤد اور جناب سلیمان نے دیکھا کہ وہ بوڑھا انسان کہ جس کی عمر 150 سال ہے، وہ اپنے سر پر بھاری بھرکم لکڑیوں کا گٹھڑ رکھے ہوئے لے کر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے دیکھا، اللہ سے دعا گئی، پروردگار یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے، کس طریقے سے میرا پڑوسی ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یعقوب آپ جائیے، داؤد آپ جائیے اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا صفات موجود ہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب داؤد اس کے پیچھے پیچھے ہیں، وہ آگے آگے ہے۔ جیسے ہی گھر میں پہنچا تو جناب داؤد نے فرمایا کہ اے بندے خدا، میں چاہتا ہوں کہ آج تیرے یہاں پہ مہمان بنوں۔ جیسے یہ جملہ سنا تو چونکہ اس کا دل معمور تھا نور الہی سے، اس نے ایک مہمان کی مہمان نوازی کو قبول کر لیا۔ اب جیسے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، فوراً ہی دسترخوان بچھایا گیا۔ یعنی جو لکڑیاں لے کر آیا تھا ان کو بیچا، اور اس قدر بیچا کہ اس لکڑیوں سے صرف 3 روٹی ہاتھ آئی۔ اب غور کیجئے گا، 2 روٹی جناب داؤد علیہ السلام نے تناول فرمائی، 1 روٹی اس بوڑھے انسان نے کہ جو جنتی ہے اور جناب داؤد کا خود بذات خود پڑوسی ہے جنت میں۔ ایک مرتبہ جناب داؤد نے دیکھا کہ جب وہ کوئی یہ قابل توجہ اور قابل غور بات ہے کہ جب وہ روٹی کا لقمہ توڑتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کر اپنے دہن میں رکھتا ہے اور دہن سے چبانے کے بعد وہ اپنے شکم تک لے جاتا ہے تو ہر لقمے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ہر لقمے کو توڑتے وقت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس لقمے کو چبا کر اپنے شکم میں اتارتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر لقمے پر الحمدللہ، ہر لقمے پر بسم اللہ۔ بس تبھی جناب داؤد پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، داؤد کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو مختصر سی نعمت پر ہر لمحے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہو؟ بس یہی شکریہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس بوڑھے انسان کو، اس لاغر اور کمزور سے انسان کو تمہارا جنت میں پڑوسی بنایا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو انا عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ ہم شکریہ ادا کریں۔ آج روز عید اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کرنے کا بہترین موقع ہے کہ پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری ان عبادتوں کو کہ جو سعی اور محنت ہم نے ماہ مقدس رمضان میں کی ہے، جو عبادتیں ہم نے انجام دی ہے، وہ آج ہمیں تو انعام کی صورت میں عطا کر رہا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو لہٰذا ان مختصر سے الفاظ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بس آخر میں آپ کی خدمت بابرکت میں یہی عرض ہے کہ اپنا خیال رکھیں، دنیا میں پھیلنے والی اس مہلک بیماری یا عذاب الہی سے خود بھی بچیں اور اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ آپ سب کو اور جملہ مومنین کو بصحت عمر طولانی مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔